السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ پاک کی ذات عالی سے یقین ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کے گھر والے سب اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اللہ کا سایہ اور اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ آج جو میں موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ مبنی ہے اردو کے گرامر پر۔ یہ موضوع جو ہیں، یہ کلاس جو ہیں، یہ ساری کلاسز کے لیے ہوگی، پرائمری کلاسز ایز ویل ایز اپر پرائمری کی کلاسز جو ہیں، سبوں کے لیے یہ کلاس جو ہیں یکساں ہوگی۔ مڈل اور پرائمری دونوں کے لیے یہ ایک ہی کلاس ہوگی۔ اس میں ہم اردو کا جو بنیادی گرامر ہے اس کو ٹچ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے تھوڑا میں انٹروڈکشن شاید لمبا کرتا، لیکن پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ تک پھر کلاس پہنچ نہیں پائے گی، کیونکہ یہاں جو ہے ڈیٹا ریسٹرکشنز چل رہی ہے، جن کی وجہ سے ہم جو ہے لمبی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میں سیدھے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ سب طلباء سے گزارش ہے کہ بہت دھیان اور توجہ سے میری بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ موضوع کیا ہے؟ آپ اوپر ٹائٹل دیکھیے موضوع کا، اپنی اسکرین پر کیا آ رہا ہے؟ اسم، فعل اور حرف کی پہچان۔ حروف تہجی اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں۔ حروف تہجی کیا ہے؟ عربی میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہیں، اور اردو میں انہی حروف یعنی حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ 37 ہیں، 37۔ اور حرکات ہم کن کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش۔ زبر، زیر اور پیش، ان کو ہم حرکات کہتے ہیں یا انہیں حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ جب حروف تہجی آپس میں ملتے ہیں تو وہ الفاظ بنتے ہیں۔ اگر ہم انگلش میں اس کو کہیں تو وہ ایک ورڈ بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب 2 یا 4 لیٹرز آپس میں ملتے ہیں تو ایک ورڈ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جب اردو میں حروف تہجی کے 2-4 حرف آپس میں ملتے ہیں، یا 2-4 اس سے زیادہ یا اس سے کم حروف آپس میں ملتے ہیں تو الفاظ بن جاتے ہیں یا لفظ بن جاتا ہے۔ تو الفاظ جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہوتے ہیں جو با معنی ہوتا ہے، جن کی کوئی میننگ ہوتی ہے، کوئی معنی ہوتا ہے، اور انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ الفاظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک با معنی جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور نمبر 2 کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ان کو ہم مہمل کہتے ہیں۔ تو 2 باتیں یہاں پر آپ یاد رکھو۔ ایک یہ کہ حروف تہجی کے کچھ حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو لفظ بناتا ہے یا الفاظ بناتے ہیں۔ تو الفاظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بامعنی الفاظ ہوتے ہیں، بامعنی لفظ ہوتے ہیں جن کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور نمبر 2 کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، انہیں ہم مہمل کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب کسی زبان کے قواعد ترتیب دیے جاتے ہیں تو تمام بامعنی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے۔ ایک قسم کے الفاظ ایک گروپ میں رکھے جاتے ہیں اور دوسری قسم کے الفاظ دوسرے گروپ میں رکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر
یہاں جو موضوع ہے، اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا جب کسی زبان کے قواعد ترتیب دیے جاتے ہیں تو تمام بامعنی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے، یعنی بامعنی الفاظ جتنے ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے، کیونکہ تمام بامعنی الفاظ جو ہوتے ہیں ان کی میننگ سیم نہیں ہوتی، ان کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ یہاں بامعنی الفاظ جو ہیں وہ کسی ایک ہی چیز کو نہیں ظاہر کرتے بلکہ مختلف چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، اسی لیے ان کی گروپنگ کر دی جاتی ہے۔ عربی میں جو ہے، عربی میں ان گروپس کی تعداد جو ہے وہ 3 ہے۔ بامعنی الفاظ جتنے بھی ہمارے پاس ہیں، جس کو ہم ورڈ کہتے ہیں، ورڈ انگلش میں ورڈ، ان کی تعداد جو عربی میں ہے، یعنی جسے کلمہ کہتے ہیں، کلمہ کے 3 گروپس ہیں عربی میں، 3 گروپس میں اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ کلمہ کی اقسام جس کو ہم کہتے ہیں اس کو 3 گروپس میں ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ کلمہ کی ان ہی 3 اقسام میں کون کون سی قسم ہیں؟ ایک ہے اسم، ایک ہے فعل، اور تیسرا ہے حرف۔ یعنی بامعنی لفظ جو ہوتے ہیں، بامعنی الفاظ جو ہوتے ہیں، ان کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بامعنی الفاظ۔ ایک قسم کو ہم کہتے ہیں اسم، دوسری قسم کو ہم کہتے ہیں فعل، تیسری قسم کو ہم کہتے ہیں حرف۔ اب آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی کہ اسم کس سے کہتے ہیں، فعل کس سے کہتے ہیں، اور حرف کس سے کہتے ہیں۔ چلیں آج ہم کلمہ کی پہلی قسم جو ہے، یعنی بامعنی لفظ کی پہلی قسم جو ہے وہ اسم ہے، تو اسی کے متعلق ہم آگے پڑھیں گے۔ تو کلمہ کی کتنے قسم ہیں؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، یعنی بامعنی لفظ کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل، اور تیسرا ہے حرف۔ چلے جانتے ہیں اسم کس کو کہتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی چیز، جگہ یا کسی شخص کے نام یا صفت کو ظاہر کرتا ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یعنی اسم وہ بامعنی لفظ ہوتا ہے جس کی کوئی میننگ ہوتی ہے، لیکن ظاہر کس کو کرتا ہے؟ کسی شخص کے نام کو یا کسی شخص کے صفت کو، کسی چیز کے نام کو، کسی چیز کی صفت کو ظاہر کرتا ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، یعنی اس میں ٹینس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس میں ٹینس نہیں پایا جاتا، زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں اسم کس کو کہتے ہیں، اس کی اگر ہم مثال پیش کریں تو ہم اس کی بہت سارے مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ اگر ابھی اپنے سامنے دیکھو گے، مختلف چیزیں آپ کے سامنے نظر آ جائیں گی، تو ان سب کے اپنے اپنے نام ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے ڈیڈی بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ڈیڈی کا کوئی نام ہے، ایک نام تو اس کا ڈیڈ ہے، آپ کی ماں کا ایک نام موم ہے، اور دوسرا اس کا اپنا کوئی نام ہے۔ جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہو تو کمرے کو ہم روم کہتے ہیں یا کمرہ کہتے ہیں اردو میں۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے جس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ آپ کے پاس بیگ ہے، آپ کے پاس قلم ہے، آپ کے پاس پنسل ہے، آپ کے پاس کاپی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایک یہ ان کے نام ہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کا اپنا بھی کوئی نام ہے، ایک آپ کا نام لڑکا ہے، دوسرا کوئی آپ کا نام ہے جو مخصوص آپ ہی کے لیے بولا جاتا ہے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں اسم۔ یعنی پھر سے میں بولوں گا، اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی چیز، کسی جگہ یا کسی شخص، میرے ساتھ پڑھیں آپ، اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی چیز، جگہ یا کسی شخص کے نام یا صفت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اس میں ٹینس نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے، جیسے میرا نام ہے اعجاز اور میں ایک لڑکا بھی ہوں، تو میرا اسم جو ہے وہ اعجاز ہے، اور میرے ہاتھ میں جو ہے اس کو ہم موبائل کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، ہر کسی شخص کا کوئی نام ہوتا ہے۔ تو اسم وہی بامعنی کلمہ ہے، وہی بامعنی لفظ ہیں جو کسی کے نام کو ظاہر کرے، پھر وہ
کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی جیسے ہندوارہ ہے، ماگام ہے، ایسے ہی بہت ساری پلیسز، سری نگر ہے، جموں کشمیر ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اسم کس کو کہتے ہیں۔ تو پھر اس اسم کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، اس اسم کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ جیسے میں آپ کو کہوں، ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی، آپ لڑکے ہو یا آپ لڑکی ہو، ٹھیک ہے، ایک تو آپ کو کہا جاتا ہے لڑکی، دوسرا آپ کا کوئی نام ہوگا، جیسے آپ کا نام میں کہوں گا آپ کا نام ہے عائشہ، تو عائشہ بھی آپ کا نام ہے اور لڑکی بھی آپ ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جیسے میں لڑکا ہوں یا آپ لڑکے ہو، آپ کو لڑکا بھی بولا جاتا ہے، لڑکا بھی آپ کے لیے ایک نام ہے، اور نمبر 2 آپ کو مصعب یا محمد آپ کا نام ہے، تو محمد آپ کا الگ نام ہے اور لڑکا آپ کا الگ نام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی اسم کے اقسام ہے۔ چلے ہم معنی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو معنی کے لحاظ سے اسم کی یعنی ناون کی، اسم کو ہم انگلش میں ناون کہتے ہیں، اسم what we call in English noun، اسم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ناون۔ تو معنی کے لحاظ سے جو ہے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسم معرفہ، ایک ہے اسم معرفہ، دوسرا ہے اسم نکرہ۔ اسم معرفہ اور نمبر 2 ہے اسم نکرہ۔ اسم معرفہ جس کو آپ انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہو، what we call in English proper noun۔ اسم معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں اس کا ایک اور نام بھی ہے اسم معرفہ کا، وہ کیا ہے؟ اسم خاص۔ تو اسی لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم کس کو کہیں گے ہم؟ ایسا اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اس سے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ کوئی ایسا اسم، کوئی ایسا نام جو کسی مخصوص شخص، کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کا نام ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اسم معرفہ، یا ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں یا ایسا اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اس کی اسم معرفہ کی آپ مثالوں کے ذریعے سے سمجھو، جیسے دہلی، ہر شہر کا نام دہلی نہیں ہے۔ جیسے شہر تو ہم سب کو کہیں گے، کولکتہ میں الگ شہر ہیں، دہلی میں الگ شہر ہیں، سری نگر میں الگ شہر ہیں، سب کو شہر کہیں گے، لیکن دہلی میں جو شہر ہیں اس کو دہلی ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دہلی کا، انڈیا میں ہر جگہ کا نام دہلی نہیں ہے، کشمیر میں ہر جگہ کا نام سری نگر نہیں ہے، سری نگر ایک خاص جگہ ہے۔ ایسے ہی جموں اینڈ کشمیر، ہر اسٹیٹ کو ہم JK نہیں کہیں گے، ہر اسٹیٹ کا الگ ایک خاص نام ہوتا ہے۔ ریاست سب کو بولیں گے، ٹھیک ہے، ریاست سب کو بولیں گے، اسٹیٹ سب کو بولیں گے، لیکن جموں اینڈ کشمیر سب کو نہیں بولیں گے۔ تو دہلی یہ خاص نام ہے، تاج محل یہ خاص نام ہے، مسجد اقصی، جیسے مساجد، ساری مساجد کو کہا جاتا ہے، لیکن مسجد اقصی ساری مساجد کو نہیں کہا جاتا، مسجد اقصی یہ خاص نام ہے۔ ابن مریم، غار حرا، غار سب کو بولا جاتا ہے، لیکن غار حرا جو ہے وہ خاص نام ہے۔ لال قلعہ، تو لال قلعہ ایک خاص نام ہے، قلعے تو بہت ہیں لیکن لال قلعہ جو ہے وہ ایک خاص نام ہے۔ جیسے آپ کو، میں نے ابھی آپ کو بولا تھا، آپ کے لیے بھی ایک خاص نام ہے، جیسے آپ کے باپ کے 3 بیٹے ہیں تو سب کو کہیں گے ہم لڑکا، لیکن ہر ایک کا الگ الگ پراپر ناؤن ہوتا ہے، ایک خاص نام ہوتا ہے۔ جیسے ایک کا نام ہوگا مصعب، دوسرے کا نام ہوگا عمیر، تیسرے کا کچھ اور نام ہوگا اعجاز۔ تو تینوں بیٹوں کا الگ الگ نام ہوتا ہے، لیکن تینوں کے لیے ایک نام بولا جاتا ہے لڑکا، لیکن تینوں کے لیے خاص نام بھی بولا جاتا ہے، جسے ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، اسم معرفہ کہتے ہیں۔ ایک
اور مثال میں آپ کو اس کی دوں گا. ہمارے یہاں بہت سارے سکولز ہیں ہندوارہ میں، لیکن سبوں کو ہم سکول کہتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل اسلامک سکول سبوں کو نہیں کہا جاتا. تو سکول تو بہت سارے ہیں، لیکن انٹرنیشنل اسلامک سکول جو نام ہے یہ ایک خاص نام ہے. سکول ایک عام نام ہے، انٹرنیشنل اسلامک سکول جو ہے یہ ایک خاص نام ہے. تو اب اس میں معرفہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس میں معرفہ اس اسم کو بھی کہتے ہیں، یا اس میں خاص کو بھی کہتے ہیں، یا ایسا اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے، اس میں معرفہ کہلاتا ہے. تو شخص کی مثال اگر ہم پیش کریں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں بہت سارے آئے، لیکن سارے انبیاء کا الگ الگ نام تھا. نبی تو سب تھے، رسول تو نبی تو سب تھے، لیکن سارے نبیوں کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص نام ہے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک خاص نام ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک خاص نام ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم معرفہ، یعنی خاص نام. چلے دوسری قسم دیکھتے ہیں اسم کی، وہ ہے اسم نکرہ، جس کو ہم انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں، یا ہم اس کو کہتے ہیں عام نام. اسم نکرہ، what we call in English common noun، وہ اسم جو غیر معین شخص یا شے، اشخاص یا اشیاء کے معنی دے، اسم نکرہ یا اسم عام کہلاتا ہے. یا وہ اسم جو کسی عام جگہ، شخص یا کسی چیز کے لیے بولا جائے، اسم نکرہ کہلاتا ہے. اس اسم کو اسم عام بھی کہتے ہیں، یعنی وہ نام جو ہر کسی کے لیے بولا جائے، عام طور پہ بولا جائے. جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا، کہیں پر لڑکے اگر کھیل رہے ہوں تو ہم ان کے لیے ایک ہی نام بولیں گے. لڑکے کھیل رہے ہیں تو یہ لڑکا جو ہے یا لڑکی جو ہم نے نام استعمال کی، یہ سبوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو کوئی ایسا نام جو کوئی خاص نام نہ ہو بلکہ عام نام ہو، سب کے لیے بولا جائے. ابھی میں نے آپ کو ایک مثال بتائی، سکول، ہم ہر سکول کو سکول ہی کہتے ہیں جہاں پڑھائی ہوتی ہے. ہم انٹرنیشنل اسلامک سکول میں پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی سکول کہتے ہیں. ہل گرینج، اس کو بھی سکول کہتے ہیں. ملینیم، اس کو بھی سکول کہتے ہیں. یہ جو ہمارے آس پاس سکولز ہیں سبوں کو سکول کہتے ہیں. تو سکول یہ ایک نام ہے، یہ ایک عام نام ہے جو سب سکولز کے لیے بولا جاتا ہے، سب اداروں کے لیے بولا جاتا ہے سکول. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جیسے میں ایک لڑکا ہوں، سبوں کو لڑکا ہی کہیں گے، یا کوئی لڑکی ہے، سبوں کو ہم لڑکی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے نیچے میں نے، آپ مثالوں سے سمجھ لیجئے کہ اس میں نکرہ کس کو کہتے ہیں. لڑکا، لڑکی، بلی، چوزے، مرغی، کتاب، کرسی، میز، پہاڑ، دریا، شہر، قصبہ، گاؤں وغیرہ. جیسے لڑکا عام نام ہے، لڑکی عام نام ہے، بلی ساری بلیوں کو بولا جاتا ہے، چوزے ساری چوزوں کو بولا جاتا ہے، مرغی ساری مرغیوں کو بولا جاتا ہے، کتاب ساری کتابوں کو بولا جاتا ہے. جیسے کتاب عام نام ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے قرآن مجید تو یہ خاص نام ہے. کتاب وہ بھی ایک کتاب ہے، لیکن جب ہم استعمال کریں گے قرآن مجید تو یہ خاص نام ساری کتابوں کو ہم قرآن مجید نہیں کہتے. قرآن مجید ایک خاص کتاب ہے. ایسے ہی اگر ہم بولیں گے انگریزی کتاب، تو انگریزی کتاب ایک خاص کتاب ہے. اگر کتاب بولیں گے تو کامن ناؤن ہے. ایسی ہی میز، پہاڑ، ٹھیک ہے، پہاڑ. ایسے ہی دریا یہ کیا ہے؟ عام نام. جتنی بھی دریا ہیں ان کو دریا ہی کہتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں گے پہرو، جو ہمارے یہاں بہتا ہے ایک ریور، ٹھیک ہے، اس کو ریور پہرو کہتے ہیں. یا گنگا ایک خاص دریا کا نام ہے، سارے دریاؤں کو گنگا نہیں بولا جاتا. تو دریا جو ہے یہ عام نام ہے، سبوں کے لیے بولا جاتا ہے. شہر، جیسے ہمارے ہندوارہ میں ایک شہر ہے، سٹی ہے، ٹھیک ہے، سری نگر ایک سٹی ہے. شہر سبوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو عام نام ہے. قصبہ، گاؤں، جتنے بھی یہاں ہمارے JNK میں گاؤں ہیں سب کو گاؤں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ گاؤں جو ہے، ولیج جس کو ہم کہتے ہیں، ولیج جو ہے وہ کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے. لیکن پھر ہر ایک ولیج کا اپنا نام ہوتا ہے. جیسے میرے ولیج کا نام ہے براری پورہ، آپ کے ولیج کا نام ہے ماغام، دوسرے کے ولیج کا نام ہے چھوٹی پورہ. تو یہ سارے ولیج جو ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک خاص نام بھی ہے، عام نام. عام نام جو ہے وہ جو سب کے لیے بولا جاتا ہے. میرے گاؤں کو بھی گاؤں کہتے ہیں، آپ کے گاؤں کو گاؤں کہتے ہیں. اور جو کہیں
تیسری جگہ بھی کوئی گاؤں ہو اس کو بھی گاؤں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گاؤں سب کے لیے عام نام ہے، لیکن ہر ولیج کا ایک خاص نام بھی ہوتا ہے جسے ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے ولیج جو ہے، گاؤں جو ہے، یہ کامن ناؤن ہے، براری پورہ پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ ولیج جو ہے کامن ناؤن ہے، چھوٹی پورہ پراپر ناؤن ہے، ماگام پراپر ناؤن ہے، گاؤں کامن ناؤن ہے۔ تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات گرامی سے انشاءاللہ آپ سب کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور جتنی بھی آپ کی کوئریز ہوگی انشاءاللہ کمنٹ باکس میں آپ لکھ لیجئے کہ کون سی بات کہاں پر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ان آپ کی کوئریز کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تب تک اس ویڈیو کو انجوائے کرتے کیجئے اور اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔